وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرات علماء اکرام، مشائخ عظام، سامعین ذی وقار، شمس المدارس کے طلباء، عوام اہل سنت، آج ہم فاضل جلیل استاذ العلماء علامہ مفتی محمد الیاس علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ختم چہلم کی مجلس میں حاضر ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مولانا الیاس علوی صاحب رحمہ اللہ کا دنیا سے اٹھ جانا ایک غیر معمولی سانحہ ہے، جسے بیان کرنے سے لفظ عاجز ہیں، ذہن بالکل بے بس ہے اور دل حیرت زدہ ہیں، زبانیں گنگ ہیں۔ آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا موت العالم موت العالم، ایک سچے عالم کی موت، ایک عالم با عمل کی موت، خشیت اور تقوی رکھنے والے عالم کی موت، ایسے عالم کی موت جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، جو دین کے قلعے کی فصیل ہو، جو اسلام اور اہل اسلام کا وفادار ہو، ایسے عالم کی موت جہان کی موت۔ ہمارے مولانا الیاس علوی رحمہ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے ایسے ہی تھے، وہ اس کے مصداق ہیں، موت العالم موت العالم۔ میں نے انہیں دور طالب علمی سے دیکھا ہے، جب وہ میرے والد گرامی حضرت شیخ الفقہ علامہ مفتی محمد فضل رسول سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں شرف تلمذ حاصل ہوا۔ ان سے انہوں نے کئی کتب پڑھی، فلسفے کی کتابیں پڑھی، منطق کی بعض منتہی کتب میرے والد گرامی سے پڑھی، غالباً کلام اور اصول الفقہ کی بھی کوئی کتابیں تھیں، وہ بھی منتہی کتب ان سے انہوں نے پڑھی۔ اور ہمارے مدرسے میں دارالعلوم غوثیہ رضویہ سرگودھا میں قیام پذیر رہے۔ میں تو چھوٹا تھا، میں تو شاید اس وقت کہیں مڈل میں پڑھتا تھا اور ابتدائی فارسی اور صرف نحو تب میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے انہیں اس وقت سے دیکھا جب وہ طالب علم تھے۔ آپ میں شاید ان کے کوئی ہم سبق موجود ہوں جنہوں نے انہیں اس وقت میں دیکھا ہو، بہرحال میں نے انہیں طالب علمی میں دیکھا اپنے والد صاحب سے تحصیل کرتے۔ اگر استاد کسی طالب علم کو انفرادی طور پر اتنے دقیق اور اتنے مشکل مباحث پر مشتمل کتابیں پڑھانے پر آمادہ ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی قدر استاد کی نظر میں کیا ہو۔ میرے والد صاحب یہاں وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے، آپ میں سے بہت لوگ ان سے ملے ہوں گے، ان سے واقف ہوں گے، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے والد گرامی نے مولانا الیاس علوی کو منطق و فلسفہ، کلام و اصول کی منتہی کتابیں انفرادی طور پر پڑھائیں، انفرادی طور پر پڑھائیں۔ یہ دلیل ہے مولانا الیاس علوی کے اخلاص کی اور ان کی ذہانت کی اور ان کی لگن کی۔ ہم نے انہیں دیکھا
کہ بے پناہ محنتی آدمی تھے، بہت محنتی طالب علم تھے۔ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیا، کبھی نہیں دیکھا۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، جب دیکھا کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا، جب دیکھا سبق پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کبھی فضول گوئی میں نے نہیں سنی کہ انہوں نے کی ہو، کبھی میں نے انہیں غیر سنجیدہ نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ ہر وقت وہ اپنی کتب میں مشغول ہیں اور ہر وقت علم کی تحصیل کے سلسلے میں وہ مصروف ہیں۔ تو میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی ذہانت بہت عمدہ تھی، ان کا مزاج بہت سنجیدہ تھا اور ان کی لگن بے مثل تھی، اور پھر وفاداری۔ ہمارے والد صاحب سے پڑھتے رہے، میں انہیں اپنے والد کے ان شاگردوں میں شمار کرتا ہوں جن میں بیک وقت بہت عمدہ ذہانت، قابلیت، علوم پر دسترس اور بڑی اچھی تدریسی قابلیت، یہ بہت عمدہ مدرس بھی تھے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ان سے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ استاد سے وفاداری، استاد سے محبت، سچی محبت، تکلف نہیں، دکھاوا نہیں، استاد سے حقیقی محبت۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ صرف استاد کا علم نہیں آتا، استاد کی طبیعت کا رنگ بھی چڑھتا ہے، استاد کی طبیعت کا، استاد کی روحانیت کا رنگ بھی چڑھتا ہے، یہ بھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو حضرت شیخ الفقہ سے واقف ہیں، میرے والد گرامی سے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی بنیادی شہرت یہ تھی کہ سمجھوتا نہیں کرتے، حق سے پیچھے نہیں ہٹتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اللہ ہو یا رسول اللہ، اچھا یا علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف، آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف زندہ۔ تشریف رکھیں، حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں، میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، میں بالکل مختصر عرض کرتا ہوں کہ مولانا الیاس علوی رحمہ اللہ، ان کی بنیادی شناخت، ان کا بنیادی تعارف بھی یہی ہے۔ علماء بڑے بڑے ہیں، مدرسین بڑے بڑے ہیں، خطباء بڑے بڑے ہیں، حق پہ ڈٹنے والے کم ہوتے ہیں، حق و باطل کے درمیان حد فاصل بننے والے کم ہوتے ہیں، ایسے تھوڑے ہوتے ہیں جو خیر و شر، سنت و بدعت، کفر و اسلام، حق و باطل کے درمیان معیار بن جائیں، جو جس طرف کھڑے ہو جائیں لوگ مان لیں کہ حق ادھر ہے، جس طرف کھڑے ہو جائیں لوگوں پر واضح ہو جائے کہ خیر اس طرف ہے، جو حق کا چراغ بن کر زندہ رہیں، جو آسمان سے رحمت کی طرح برسنے والی بارش بن جائیں، جن سے لوگوں کے دلوں کو زندگی نصیب ہو، جن سے لوگوں کے شعور ایمانی میں رفعت پیدا ہو جائے۔ مولانا الیاس علوی ایسے آدمی تھے، وہ محض عالم نہیں تھے، عالم وہ تھے، وہ محض مدرس نہیں تھے، صف اول کے مدرسین میں تھے، وہ محض خطیب نہیں تھے، وہ خطیب دل پذیر تھے، مگر سب سے بڑھ کر ان کی حیثیت یہ تھی کہ وہ حق و باطل کے لیے حد فاصل تھے، وہ کفر اور باطل کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹکتے تھے۔ میں کھٹکتا ہوں، وہ جبریل سے کہلوایا ہے، شاید بے محل لگے لیکن مجازن میں پڑھ دیتا ہوں، آپ مجازن سمجھ لیجئے گا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ مولانا الیاس علوی رحمت اللہ تعالی علیہ باطل کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹکنے والے آدمی،
وہ مرد جری تھے، وہ مرد کامل تھے جو بدعت کے سینے میں، جو گمراہوں کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹکتے رہے جب تک کہ زندہ رہے، جب تک کہ ان کی سانسیں چلتی رہیں، آخری دم تک۔ ہمیں میرے والد صاحب کو، حضرت شیخ الفقہ رحمہ اللہ کو، اپنے شاگردوں میں سے جن شاگردوں پر فخر تھا اور جن شاگردوں پر انہیں اطمینان تھا اور جن پر وہ خوش تھے، مولانا الیاس علوی بھی ان میں سے تھے، مجھے ان کے بیٹے کی حیثیت سے، ہمارے تو دوست تھے، ہمارے بڑے بھائی تھے، میرے والد صاحب جب فوت ہوئے میری انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی، بے حد حوصلہ افزائی، مجھے واقعتاً محسوس ہوا کہ جیسے میرے بڑے بھائی، یہ ان کی نیکی ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے اور یہ لوگوں کے علم میں آنا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ عالم ہونا بھی بڑی بات ہے، اصل بات ہے بڑا آدمی ہونا۔ وہ بڑے آدمی تھے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ بچے خطیب تھے، مدرس تھے، قائدانہ صلاحیت رکھتے تھے، بڑے شہروں سے پڑھے، مراکز سے پڑھے۔ یہ ان کا ایثار ہے، یہ ان کی قربانی ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے آبائی علاقے کو دین کی خدمت کے لیے چنا۔ یہاں اس جنگل میں آپ اسے محسوس کریں، انہیں وہ محتاج نہیں تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی اس کی، وہ کسی بڑے شہر میں بیٹھے صدر مدرس بن جاتے، بڑے سی بڑی کسی تنظیم کے مرکزی عہدے پہ فائز ہو جاتے، وہ قومی شخصیت بننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ میں نے ان کی گفتگویں سنی، ان کی گفتگو میں وہ قوت ہے، ان کے افکار میں وہ وضاحت ہے، ان کے اندر وہ قدرت کلام تھی، وہ کسی بڑی سے بڑی مرکزی تحریک کا حصہ بن سکتے تھے، وہ قومی سطح کی قیادت بن کے ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو ایثار کرے، جو چھوٹوں پر ایثار کرے، جو اپنی شخصیت کو قربان کر دے۔ مولانا الیاس علوی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، کن کے لیے؟ آپ کے لیے، وادی سون کے لیے، اس سرزمین کے لیے جس میں سے ان کا خمیر اٹھا تھا اور جس زمین میں انہیں دفن کیا گیا، اس زمین کے ساتھ انہوں نے وفا کی، اپنے لوگوں کے ساتھ وفا کی۔ آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ اب تو وہ نہیں رہے، لیکن وہ ہیں، بظاہر نہیں رہے۔ علماء نہیں مرتے، علماء کبھی نہیں مرتے، علماء کا عمل زندہ رہتا ہے۔ آدمی ایک اعتبار سے عمل کا نام ہے، ایک اعتبار سے شعور کا نام ہے۔ آدمی کے دو ہی پہلو ہیں، آدمی یا شعور ہے یا عمل ہے۔ تو علماء کا عمل نہیں مرتا، جیسے کہ احادیث صحیحہ اس پر وارد ہے، جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ولد صالح یدعو لہ، یا پھر نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ آپ غور کریں، مولانا الیاس علوی یہ تینوں کام کرتے ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے، یہ مسجد بنائی انہوں نے، یہ مدرسہ بنایا انہوں نے، یہ صدقہ جاریہ ہے، تا قیام قیامت انشاءاللہ یہ قائم رہے، اور ان کا یہ عمل ان کے لیے مسلسل اجر کا سبب بنتا رہے گا۔ اور دوسری بات، علم نافع جو ان سے لوگوں کو حاصل ہو، دسیوں بیسیوں ان کے شاگرد ہیں جو آگے پڑھائیں گے، جو دین کی خدمت کریں گے، ان کا یہ سلسلہ فیض کا انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان کا ایک ایک شاگرد ان کی نیکی ہے، زندہ نیکی، زندہ نیکی۔ مولانا علوی، ہر عالم کا یہی معاملہ ہے۔ اور پھر ولد صالح، انہوں نے اپنے پیچھے انشاءاللہ نیک اولاد چھوڑی، ان کے بیٹے بھی انہی کی راہ پر ہیں۔ ابھی میں نے حضرت سے پوچھا کہ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں مولانا علی حسن، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ 5ویں سال میں پڑھ رہے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ پہلے سال میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں ان کے صاحبزادگان، آپ کے پاس ان کی امانت، آپ امانت میں خیانت کریں گے؟ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ انہیں بچہ سمجھیں گے؟
ہرگز نہیں. نہ یہ بچے ہیں، نہ یہ چھوٹے ہیں، نہ یہ نا تجربہ کار ہیں. سبب میں عرض کرتا ہوں، جو کسی مرد کامل کی آغوش تربیت میں پل رہا ہو وہ بچہ نہیں ہوتا، وہ ناپختہ نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے. وہ شب و روز ایک مرد کامل کو دیکھتا ہے، وہ شب و روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ اسے اللہ کی جناب میں جھکتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اسے مسند تدریس میں بیٹھا دیکھتا ہے، وہ اسے سوتے جاگتے دیکھتا ہے، کھاتے پیتے دیکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے دیکھتا ہے. اسے وقت سے پہلے شعور کی بلاغت اور بلوغت حاصل ہو جاتی ہے. تو انہیں چھوٹا مت سمجھیے، یہ ان کی آپ کے پاس امانت ہے. جیسے انہوں نے آپ پر احسان کیا، مولانا علوی نے آپ کے لیے جان نثاری کا مظاہرہ کیا، آپ کا فرض ہے اخلاقی، آپ کا فرض ہے بطور مسلمان، آپ کا فرض ہے دینی اور شرعی کہ آپ ان کے ادارے کے محافظ بنیں اور اس کی طرف ہر غلط اٹھنے والی نگاہ کو نوچ ڈالیں. یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں یہاں نہیں رہتا لیکن یہاں کے حالات کا مجھے اندازہ ہے. آپ حضرات کی گفتگویں بھی سنی، بہت اچھا لگا کہ ان کے وفادار دوست تھے، لیکن خبریں بھی کچھ ہم تک پہنچتی رہیں، ان کے ساتھ رابطے بھی رہتے تھے. تو اس کی طرف ہر غلط اٹھنے والی نگاہ اسے نوچ نوچ ڈالے. اس کے خلاف زبان کھلنے والی غلط زبان گدی سے کھینچ لیں. ڈریں مت، ڈریں مت. اس ادارے کے ساتھ وفادار رہیں، اس کے محافظ بن کر رہیں، ان کے بچوں کے ساتھ وفاداری کریں، ان کے بچوں کے محافظ بن کر رہیں اور اپنی اولادیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں. اصل وفا یہ ہے اپنے بچوں کو یہاں اسی تسلسل کے ساتھ جیسے پہلے آپ کرتے رہے یہاں داخل کرواتے رہیں اور موقع بموقع اس ادارے کے ساتھ مالی تعاون کریں. یہ بات سمجھ لیں کہ ادارے وسائل کے بغیر نہ چلتے ہیں، وسائل کے بغیر نہ بنتے ہیں، وسائل کے بغیر نہ قائم رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ کے وسائل کا رخ اب جامعہ شمس العلوم اسلام کی طرف، شمس المدارج کی طرف ہونا چاہیے. آپ تمام اداروں پر، میں یہ نہیں کہتا کہ اور اداروں کے ساتھ تعاون نہ کریں، سب ادارے ہمارے ہیں، سب کے ساتھ کریں، لیکن ترجیح آپ کی اب شمس المدارج کو ہونا چاہیے. مولانا الیاس علوی رحمہ اللہ کے آنے کے بعد آپ بتائیں وادی سون کا رنگ بدلا یا نہیں؟ وادی سون کی فضا بدلی یا نہیں؟ بدلی یا نہیں؟ بدل گئی. یہ ہوتا ہے سچا عالم جو اپنے بعد آنے والی دہائیوں تک بلکہ صدیوں تک فیصلہ کر دیتا ہے، جو معاشروں میں تفریق قائم کر دیتا ہے، جو حق کو واضح کر دیتا ہے، جو جس کی وجہ سے باطل کے بادل چھٹ جاتے ہیں. مولانا الیاس علوی ایسے تھے یا نہیں؟ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ایسے ہی تھے. اور سب سے بڑی بات، کسی صلے کے امیدوار نہیں تھے، کسی صلے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، وہ کوئی بدلہ نہیں چاہتے تھے. وہ آپ کے پاس یہ امانت چھوڑ کر گئے ہیں. اتنا غیر معمولی ادارہ انہوں نے آپ کے لیے قائم کیا ہے. اس ادارے کے سرپرست بنیں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. میں بساط بھر آپ کے ساتھ ہوں. جو بھی اس ادارے کے نگران ہیں، مولانا الیاس علوی رحمہ اللہ کے صاحبزادگان ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں. کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی قانونی، کوئی انتظامی، پہلے تو ہمیں ذرا اطمینان رہتا تھا وہ تھے، اب پریشانی رہے گی. یعنی میں جنازے میں حاضر نہیں ہو سکا، میرا بیٹا ہسپتال میں داخل تھا، 2-4 دن پہلے پیدا ہوا، اسے چیسٹ انفیکشن تھا، ہاسپٹل میں تھا. جب مجھے فون گیا، اطلاع ہوئی، مجھے اس کا بے حد افسوس ہے، لیکن میں ہر گھڑی حاضر ہوں. ان سے میرا رابطہ ہے. کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، میں جو کر سکتا ہوں کروں.
انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے خود کو اکیلے نہیں سمجھنا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے والد صاحب کا جو بھی حلقہ اثر ہے، میرا جو حلقہ اثر ہے، جو میں کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم دائم رکھے۔ یہاں موجود تمام حضرات کا میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے وہ بڑے بھائی تھے، آپ سب لوگ تشریف لائے، میری طرف سے بھی شکریہ قبول کریں۔ پیر صاحب تشریف لائے، ان سے بھی دعا کی درخواست